السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں اور میرا چینل آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم اردو گرامر میں علم بیان کے حوالے سے بات کریں گے۔ وہ شستہ و فصیح تقریر یا تحریر جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کرے۔ تقریر و تحریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو علم بیان کہتے ہیں۔ نمبر 1، روزمرہ۔ اگر کلام اہل زبان کے اسلوب بیاں، طریقہ اظہار اور گفتگو کے انداز کے مطابق ہو تو اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ مثلاً، میں روز مدرسے جاتا ہوں، ہمیں حج کرنا ہے، مجھے کتاب پڑھنا ہے، امجد کو کراچی جانا ہے، عثمان نے علی کو پڑھایا۔ نمبر 2، محاورہ۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں، چاہے وہ گفتگو اہل زبان کے اسلوب بیاں کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں۔ محاورہ اصطلاح علم بیان میں اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں مستعمل ہو۔ مثلاً 3 5، پانی میں آگ لگانا، اپنے حق میں کانٹے بونا، کاغذی گھوڑے دوڑانا، تارے گننا۔ اب دیکھیں، حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی کام ممکن نہیں، جیسے پانی میں آگ نہیں لگائی جا سکتی، کاغذ کے گھوڑوں کو نہیں دوڑایا جا سکتا، اسی طرح تارے گننا بھی ناممکن ہے۔ محاورہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ضرب الامثال یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ ضرب کے معنی ہے بیان کرنا اور امثال جمع ہے مثل کی، اور مثل کے معنی ہے مثالیں۔ یوں ضرب الامثال کے معنی ہوئے مثالیں بیان کرنا، اور یہ مثالیں خاص ہوتی ہیں اور ان میں پرانے قصے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے، اور ان چند الفاظ کو سن کر یا پڑھ کر سارا قصہ یا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ مثلاً، آ بیل مجھے مار، پاک رہو بے باک رہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، چور کی داڑھی میں تنکا وغیرہ ضرب الامثال کی مثالیں ہیں۔ سابقہ کہتے ہیں بیٹا حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے، وہ سابقہ کہلاتا ہے۔ مثلاً، با وفا، با اصول، با مروت، اس میں با سابقہ ہے۔ بد زبان، بد چلن، بد پرہیز، خوش لباس، خوش گفتار، خوش مزاج، نالائق، ناواقف، ناسمجھ، نیک نیت، نیک سیرت، نیک نام، ہم جماعت، ہم راز، ہم خیال۔ ان حروف کے مجموعے میں با، بد، خوش، نا، نیک اور ہم سابقے کی مثالیں ہیں، اور ان سے بآسانی نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لاحقہ کی تعریف کی طرف۔ حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے، لاحقہ کہلاتا ہے۔ مثلاً، اندیش، خیر اندیش، عاقبت اندیش، انگیز، ولولہ انگیز، حیرت انگیز، ناک، افسوسناک، دردناک، دان،
ریاضی دان، روشن دان۔ گار، خدمتگار، پرہیزگار۔ پسند، قدامت پسند، دل پسند۔ اس میں اندیش، انگیز، ناک، دان، گار اور پسند لاحقے کی مثالیں ہیں۔ سابقے اور لاحقے سے لفظ بناتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھیں کہ ان کے ساتھ جو لفظ بھی ہو وہ بامعنی اور مکمل ہو۔ بے معنی الفاظ سابقے اور لاحقے کے ساتھ لگا کر صحیح انداز سے الفاظ کو نہیں بنایا جا سکتا، سو بامعنی الفاظ کا انتخاب ضرور کیجیے، تبھی جا کر آپ سابقے اور لاحقے کے سوال کے جوابات میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ متضاد۔ متضاد ان دو کلموں کو کہتے ہیں جو معنوں میں ایک دوسرے کی ضد ہوں یا ایک دوسرے کے برعکس ہوں۔ مثلاً ہلکا، بھاری، خفیف، شدید، حسین، کبھی، فارغ، مصروف، صغیر، کبیر، نابینا، بینا، غریب، امیر۔ مترادف، جب دو کلمے ہم معنی ہوں یعنی دونوں کے معنی ایک ہی ہوں تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا مترادف کہتے ہیں۔ مثلاً آسان، سہل، مسرت، خوشی، ارزاں، سستا، دانشمند، عقلمند، عدو، دشمن، دشوار، مشکل۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں بآسانی گرامر کی تعریفیں اور اس کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔